قومی مسلمان پیارے بچوں، ذیل میں قومی مسلمان کے بارے میں غلام غوث اور غلام نبی کا ایک مکالمہ لکھا جا رہا ہے۔ اس سبق سے ہم قومی مسلمان کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے، دو آدمی جب کسی مضمون پر گفتگو کرتے ہیں تو ایسی گفتگو کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ تم ذیل کے مکالمے کو غور سے پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ غلام غوث: السلام علیکم۔ غلام نبی: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غلام غوث: بھائی غلام نبی، میرے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ قرآن پاک ایک، حدیث ایک، تو پھر مسلمانوں کے درمیان اختلاف کیوں؟ کوئی کہتا ہے کہ میلاد شریف کی محفل جائز ہے اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا مستحب ہے، لیکن دوسرا کہتا ہے کہ میلاد شریف کی محفل جائز نہیں اور قیام تعظیمی کرنا نیز صلاۃ و سلام پڑھنا حرام ہے۔ غلام نبی: بے شک اللہ ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، مگر مسلمان کہلانے والے کا عقیدہ ایک نہیں۔ ان میں بعض سنی مسلمان ہیں اور بعض قومی مسلمان، اس لیے ان کے درمیان اختلاف ہے اور رہے گا۔ غلام غوث: سنی مسلمان اور قومی مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ غلام نبی: سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین کے معاملے میں جو راہ اختیار کی تھی اس راہ کے ماننے والے سنی مسلمان ہیں، اور جو لوگ اپنے کو مسلمان کہلواتے ہوئے سنیوں کے عقیدہ سے اختلاف رکھتے ہیں انہیں قومی مسلمان کہا جاتا ہے۔ غلام غوث: قومی مسلمان عقیدہ میں ایک ہیں یا آپس میں اختلاف رکھتے ہیں؟ غلام نبی: وہ لوگ عقیدے میں ایک نہیں، ان کے آپس میں بہت اختلاف ہے، اسی لیے ان میں بے شمار ٹولیاں اور فرقے ہیں۔ غلام غوث: کچھ فرقوں کے نام سے آگاہ کیجیے۔ غلام نبی: وہابی، نیچڑی، رافضی، قادیانی، صلح کلی، دہریہ وغیرہ۔ غلام غوث: وہابی کون سا فرقہ ہے؟ غلام نبی: مولوی محمد اسماعیل دہلوی کے ماننے والوں کو وہابی کہتے ہیں۔ غلام غوث: وہابی مذہب کی تعلیم کیا ہے؟ غلام نبی: انبیاء اعظام و اولیاء کرام کی شان میں بے ادبی کرنا، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا جیسا بشر اور بڑا بھائی قرار دینا، سرکار کے علم غیب کا انکار کرنا اور میلاد شریف کی محفل اور قیام تعظیمی کو حرام بتانا، یا رسول اللہ یا غوث پکارنے کو شرک کہنا۔ غلام غوث: وہابی مذہب کی مشہور کتابیں کیا ہیں؟ غلام نبی:
تقویت الایمان، نصیحت المسلمین، بہشتی زیور، تعلیم الاسلام، تحذیر الناس، براہین قاطعہ، فتاوی رشیدیہ وغیرہ۔ غلام غوث، وہابی مذہب کے کچھ مشہور پیشواؤں کے نام بتائیے۔ غلام نبی، ملا رشید احمد گنگوہی، ملا قاسم نانوتوی، ملا خلیل احمد سہارنپوری، ملا اشرف علی تھانوی، مولوی کفایت اللہ دہلوی، مولوی ثناء اللہ امرتسری، مولوی الیاس کاندھلوی، مولوی عبدالشکور کاکوروی لکھنوی، مولوی حسین احمد ٹانڈوی۔ غلام غوث، بعض لوگ اپنے کو اہل حدیث بتاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ غلام نبی، وہابیوں کی دو ٹولی ہے، ایک بڑی اور ایک چھوٹی ٹولی۔ بڑی ٹولی کا نام دیوبندی اور چھوٹی ٹولی کا نام غیر مقلد ہے۔ یہی چھوٹی ٹولی کے لوگ اپنے کو اہل حدیث بتاتے ہیں۔ غلام غوث، غیر مقلد اور دیوبندیوں میں کیا فرق ہے؟ غلام نبی، یہ دونوں جتھے عقیدے میں تو خالص وہابی ہیں، کیونکہ دونوں ملا اسماعیل دہلوی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور ان کی کتاب تقویت الایمان پر عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن عمل میں فرق یہ ہے کہ غیر مقلد وہابی نماز پڑھتے وقت سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور نماز میں زور سے آمین بولتے ہیں۔ رمضان شریف میں تراویح کی نماز صرف 8 رکعت پڑھتے ہیں، اور رہے دیوبندی لوگ تو وہ نماز پڑھتے وقت ہم سنی حنفی مسلمانوں کی طرح ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور نماز میں دھیرے سے آمین کہتے ہیں۔ نیز تراویح کی نماز کو 20 رکعت مانتے ہیں۔ غلام غوث، جماعت اسلامی کون سا فرقہ ہے؟ غلام نبی، مولوی اسماعیل دہلوی کے ماننے والوں میں ایک آزاد خیال وہابی مسٹر ابو اعلیٰ مودودی ہیں، جنہوں نے ایک جتھا بنا کر اس کا نام جماعت اسلامی رکھا ہے۔ انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں کوٹ پتلون والا طبقہ جو اسلامی شریعت اور دینی عقائد سے ناواقف ہے، اس کی تعداد مسٹر ابو اعلیٰ مودودی کے گروہ میں زیادہ ہے۔ یہ گروہ بھی دیوبندیوں اور غیر مقلدوں کی طرح وہابیت میں خوب پکا ہے۔ اس کو مودودی فرقہ بھی کہتے ہیں۔ غلام غوث، تبلیغی جماعت کون سا فرقہ ہے؟ غلام نبی، دیوبندیوں کے پیشوا مولوی الیاس کاندھوی نے بھولے بھالے عوام سنیوں کو پھانسنے اور ان کو وہابی بنانے کے لیے ایک جماعت بنائی جس کا نام تبلیغی جماعت ہے۔ اس جماعت کے لوگ 10، 20، 50 آدمیوں کی گول بنا کر
قصبوں اور دیہاتوں میں پہنچتے ہیں اور مسجدوں میں اپنا بستر اور سامان پھیلا دیتے ہیں۔ پھر آبادی میں گھر گھر جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ کلمہ اور نماز کی تبلیغ کے لیے ہماری جماعت آئی ہے، آپ لوگ چلیے، خدا اور رسول کی باتیں سن لیجیے۔ بیچارے سادہ لوگ، عوام ان کی چکنی چپڑی باتوں سن کر ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور پھر ان کی نمائشی تبلیغ سے متاثر ہو کر چند دن میں پکے وہابی بن جاتے ہیں۔ غلام غوث، نیچری مذہب کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ غلام نبی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے بانی سر سید احمد خاں ایک نہایت ہی نیم چڑھے وہابی گزرے ہیں۔ یہ بہت عرصے تک آزاد خیال انگریزوں کی صحبت میں رہ کر ان کا رنگ ڈھنگ سیکھتے رہے۔ وہابی تو وہ پہلے ہی سے تھے، اب جو آزاد خیال انگریزوں سے ان کا گہرا واسطہ پڑا تو رنگ اور چوکھا ہو گیا۔ پھر 1283 ہجری مطابق 1866 میں انگلینڈ گئے اور وہاں اسلام کے دشمنوں سے جو کچھ سیکھا پڑھا اسے دماغ میں لے کر 1287 ہجری مطابق 1870 عیسوی میں ہندوستان واپس آئے اور یہاں پہنچ کر ایک نیا مذہب پھیلایا جس کا نام انہوں نے ٹھیٹ اسلام رکھا تھا اور جس کو ہم لوگ نیچری مذہب کہتے ہیں۔ نیچری مذہب والے جنت و دوزخ، ثواب عذاب، جن اور فرشتہ وغیرہ اندیکھی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، حضرت انبیاء کرام کے معجزوں کو نہیں مانتے، اسلامی لباس، اسلامی داڑھی، اسلامی شکل و صورت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عزیز بچے اور بچیاں، آپ نے دیکھا اور سنا اور سمجھا قومی مسلمان کون ہیں، کیسے ہیں، کیا ہیں، سب کے بارے میں سن لیا۔ آپ ایک ایک کر کے جان لیے اور پڑھ کے دیکھیں اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے صحیح اور سنی مسلمان رہیں، تمام فرقوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ آپ کا سبق بہت ہی پیارا سبق ہے، اس سبق سے آپ سیکھیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ جانیں اور جو پوچھنا ہے وہ پوچھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ میں پوچھیں، جو بھی پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اور آپ اپنے آپ کو صحیح فرقہ اور صحیح راستے پر لانے کے لیے اس سبق کو خوب دھیان سے پڑھیں۔